الله وكفى وسلام على عباده الله المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گفتگو شروع کرنے سے پہلے جن حضرات نے یہ دعا کی ہوگی یہ کر رہے ہوں گے یہ جلسہ جلد از جلد اختتام کو پہنچے تو ان کی بشارت دینا چاہتا ہوں کہ قبول ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اب یہ بیان جلدی ہی ختم ہوگا، اس لیے کہ میری خود یہ تمنا ہے کہ بچانا دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک آدمی ہے جو 1000 روپیہ یومیہ کماتا ہے اور شام ہونے سے پہلے پہلے سٹے میں، جوئے میں، شراب میں، عیاشی میں سب ختم کر دیتا ہے. ایک آدمی ہے جو 100 روپے کماتا ہے، 50 خرچ کرتا ہے اور 50 بچاتا ہے. مہینے کے اختتام پر اگر حساب لگائیں تو 1000 روپیہ یومیہ جس نے کمایا اصل مالدار وہ ہونا چاہیے، لیکن جب اس سے حساب لیا گیا اور پوچھا گیا کیا آپ کے پاس بچا ہے تو کچھ بھی نہیں. اور جس نے 100 روپے کمائے تو 1000 کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا تھا، اس کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس اچھی خاصی رقم بچی ہوئی تھی. تو مالدار ہماری نظر میں کون کہلایا؟ 100 روپے والا. تو ایک ہے کمانا اور ایک ہے بچانا. ہم نیکیاں کر تو رہے ہیں الحمدللہ جی، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، مناجات بھی ہو رہے ہیں، مراقبے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن گناہ کا دروازہ کھول کے ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بینیفٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ہے، جو ہمارے پاس جمع پونجی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 5 باتیں کہنا چاہتا ہوں، 5 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کون ہیں جو ان کو محفوظ کرے، ان پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو عمل پہ کھڑا کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، ہاتھ اٹھایا، کہا کہ میں. محبوب نے ہاتھ پکڑا اور ان کو بالترتیب 5 باتیں فرمائیں. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچو. جی، یہ یوں کہو کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے. سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، ٹھنڈی بہت ہوتی ہے. اب کی بار تقریباً اچھی خاصی ٹھنڈی رہی ہر جگہ پر. اگر ہیٹر کوئی چالو کرے، روم ہیٹر، اور کھڑکیاں دروازے کھلے ہوں تو ہیٹ محسوس نہیں ہوگی، گرمی محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ دروازے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن چالو کریں اور ونڈو کھلی ہوئی ہو، دروازے کھلے ہوں تو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں. ٹھیک اسی طرح ہم نیکیاں کما تو رہے ہیں، نیکیاں کر تو رہے ہیں، لیکن گناہوں کی دروازے بھی ہم نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. تو بتائیے کہاں سے نفع ہوگا، کہاں سے نفع ہوگا؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس مضمون کو اس طرح سے واضح فرماتے ہیں. کہا کہ اگر کوئی شخص صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی نفل نہ کرے، کوئی نفل ادا نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی تلاوت نہ کرے، جی کیونکہ نفل ہیں، ان پہ کوئی پوچھ نہیں، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن ایک شخص ڈھیر ساری نیکیاں لے کر جائیں، نوافل ڈھیر ساری نیکیاں لے کر جائے، لیکن گناہوں کا انبار بھی ساتھ لے کر جائے، جی سب کا سب ختم ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں. اب ہم گناہ 2-4 ہی سمجھتے ہیں، 2-4 قسم کے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں. شراب پینا گناہ، جوا کھیلنا گناہ، خنزیر کھانا گناہ. جی ہم ان موٹے موٹے چند گناہوں کو اور سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہم یہ کسی گناہ کے عادی نہیں، لیکن یہ تو گنے ہوئے 3-4 گناہ ہیں. اس کے علاوہ صبح سے شام تک ڈھیر سارے گناہوں کے ہم عادی ہیں اور ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے،
جی بدنگاہی کو گناہ نہیں سمجھتے، انٹرنیٹ پر اور فیس بک پر اور جی تنہائیوں کے اندر تماشے دیکھتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، ان کو گناہ نہیں سمجھتے، نامحرموں سے چیٹنگ کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو ایک ہو تو گناہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک سراپا گنہگار ہے۔ اس لیے دوستو اس خانہ خدا کے اندر آج کی اس مبارک محفل کے اندر اس بات کا ارادہ کریں، چاہے نوافل پڑھیں نہ پڑھیں، چاہے نوافل ادا کریں نہ کریں، لیکن گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب گناہ نہیں کریں گے تو جو کچھ کریں گے وہ جی اجر ہی اجر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت ہی عبادت ہوگی، بس گناہ نہ کریں۔ لہذا ایک بزرگ نے اپنی مریدوں کے سامنے ایک بات کہی، میرے پیارو اللہ کا ولی بننا ہے کہ جی حضرت، کہ صرف ایک کام کرو، کچھ مت کرو، صرف ایک کام کرو، کریں گے نا؟ کہ حضرت ایک کام تو بہت آسان ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کہ اچھا اور ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، ایک کام بھی کرنے کا نہیں ہے، نہ کرنے کا بتا رہا ہوں، ایک کام بھی جو کرنا ہے وہ کرنے کا نہیں ہے، نہ کرنے کا ہے۔ اب تو کریں گے حضرت، اب تو بہت آسان ہو گیا، اب تو کریں گے کہ گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، ہر بندے کے اندر اللہ پاک نے اللہ کا ولی بننے کی صلاحیت رکھی۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا 1400 سال پہلے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ولایت کا دروازہ صبح قیامت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ عورت بھی ولی بن سکتی ہے، ولیہ بن سکتی ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، جوان بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی، کمزور بھی، قوی بھی، سب ولی بن سکتے ہیں جی۔ اندھا بھی، جبکہ کوئی نبی اندھا نہیں تھا۔ عجیب، اللہ پاک نے ولایت کو عام رکھا جی۔ اب اس ولایت کے راستے میں جو ہمیں قدم بڑھانا ہے، ہر ایک بندے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک گناہ مانے بن جاتا ہے ولایت حاصل کرنے کے لیے۔ ہر ایک کا گناہ الگ ہے۔ ایک آدمی 100% ہر ایک اعتبار سے بالکل فٹ ہے، لیکن نگاہیں اس کے قابو میں نہیں، بہت نگاہوں کو قابو میں لے آئے تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ایک آدمی ہے جس کی نگاہیں بھی قابو میں ہیں، 100% بالکل فٹ ہے، معاملات ٹھیک ہے، البتہ زبان اس کی قابو میں نہیں ہے، غیبت کرتا ہے۔ غیبت پر اگر قابو پا لے تو اللہ کا ولی بن جائے گا جی۔ اسی طرح ایک آدمی اپنی زبان پر بھی قابو رکھتا ہے، نگاہوں پہ بھی قابو رکھتا ہے، 100% سب ٹھیک ٹھاک ہے، البتہ جھوٹ بول پڑتا ہے، جھوٹ پہ قابو نہیں۔ اگر جھوٹ پہ قابو پا لے اللہ کا ولی بن جائے۔ تو ہر بندے کا گناہ الگ ہے، بس وہ ایک گناہ ہی وہ آڑے آتا ہے، ایک گناہ ہی آڑے آتا ہے۔ اگر اس گناہ پہ قابو پا لے، کسی اللہ کے ولی سے مل کر، کسی اللہ کے بندے سے مل کر، اس کا مشورہ کر کے، اس کی پلاننگ تیار کرے، طریقہ سمجھ لے اور ان کی دعائیں لے لے اور ہمت کر کے آگے قدم بڑھائے تو اللہ پاک اپنا ولی بنا دے۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نوجوانوں سے کہ نوجوانوں، جب بازار میں گزر رہے ہوں اور کوئی خوش قامت تمہاری نظروں کے سامنے ہو اور تمہارا نفس کہہ رہا ہو کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھ کے مزے لوٹو، حرام لذت لو، تو احقر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو، احقر کا ایک شعر یاد کر لیا کرو، تمہیں انرجی مل جائے گی، ہمت مل جائے گی۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کریں گے نا ارادہ، عزم کریں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائیں۔ بہت سارے نوجوان بچے شکایت کرتے ہیں جی ہم تو تھک چکے ہیں توبہ کرتے کرتے، ہم استقامت نہیں رکھ سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں یا دھو لیا کرتے ہیں؟ دھو لیا کرتے ہیں جی۔ ٹھیک اسی طرح جب گناہ ہو جائے اور دامن داغدار ہو جائے تو پھر مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ توبہ کے اور ندامت کے آنسوؤں سے دھو لیا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے، ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے؟ آج تک ہم اپنے کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکے، ہم جانتے ہیں کہ کپڑوں کا کام میلا ہونا ہے، ہمارا کام صاف کرنا ہے۔ واشنگ مشین اللہ نے کس لیے دی ہے؟ واشنگ پاؤڈر کس لیے ایجاد کروایا؟ صابن کس لیے اللہ پاک نے دی ہے؟ جی ہمارا کام صاف کرنا ہے۔ تو جب ہم کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکے جی، تو پھر ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو، یہ بھی استقامت کی ایک قسم ہے، یہ بندہ بھی استقامت پر ہے۔
گویا یہ بندہ مایوس نہیں ہوا، ہمت نہیں ہارا، یہ ہمت نہیں ہارا، یہ جیتنے والوں میں ہے، انشاءاللہ فتح اسی کی ہوگی، فتح اس کی ہوگی، اور یہ توبہ پر خاتمہ پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس و شیطان اس کو ملوث کر رہا تھا، اور یہ بار بار نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد رجوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ہمت نہ ہاریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے لیکن غفور الرحیم نہ ہوتے، معاف نہ کرتے، تو اللہ کی ذات میں عیب تھا، اور اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ اور اگر بندے گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کس پہ ظاہر ہوتی؟ صفت مغفرت کس پہ ظاہر ہوتی؟ معلوم ہوا یہ بھی منشأ خداوندی میں سے ہے کہ بندے گناہ کریں گے اور مجھ سے توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے اور میں ان کو معاف کروں گا۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر سارے بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ پاک ایک دوسری مخلوق کو پیدا فرمائے جو گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر اللہ اس کو معاف کرے۔ اور یہ عاجز تو کہا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے گنہگاروں کے لیے بھی اپنے قرب کا ایک راستہ بنایا ہے۔ جی، ہر نیک کام کے لیے بندے کا نیک ہونا، ہر عبادت کے لیے نیک ہونا ضروری، لیکن توبہ اور استغفار کی عبادت ایسی ہے کہ اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں اور ونڈوز بنی ہوتی ہیں، ونڈو فار ہینڈیکیپ، معذوروں کے لیے یہ کھڑکی ہے، وہ یہاں سے ٹکٹ لیں، ونڈو فار وومن، عورتوں کے لیے یہاں سے لیں، اور اگر وہ کینٹ ایریا ہے، فوجی چھاونی ہے اس اسٹیشن کے قریب میں، ونڈو فار سولجر، فوجیوں کے لیے اس ونڈو سے وہ ٹکٹ لیں۔ تو ایسا لگتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے قرب اور معرفت کی ونڈوز اللہ نے بنائی ہیں، ونڈو فار صلاح، ونڈو فار زکوٰۃ، ونڈو فار حج، ونڈو فار عمرہ، ونڈو فار صدقہ، ونڈو فار گنہگار یہاں سے اپنی فائل پروسیس کریں، وہ یہاں سے ہمارا قرب حاصل کریں۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت میں کوئی بیگانہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت پہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو مایوس بالکل نہ ہو۔ جی، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ یار ہم اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے۔ صبح کو توبہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد ٹوٹتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد کرتے ہیں، 4 گھنٹے کے بعد ٹوٹتی ہے، 4 گھنٹے کرتے ہیں، شام کو ٹوٹتی ہے۔ کبھی بھی ہماری توبہ پر استقامت ایک دن 24 گھنٹے نہیں رہ سکی، تو ہم کیسے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ نہیں، ایسے ہی اللہ کے ولی بنیں، ایسے ہی ہمت نہ ہاریں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ فوراً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی۔ جی، 5 نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب کبھی گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، فوراً کوئی نہ کوئی نیک کام کر لینا، وہ نیک کام گناہ کو مٹانے کا سبب بن جائے گا۔ مثلاً چاہے تو کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کلمہ پڑھنے پر کفر جیسا گناہ، جس کلمے کے پڑھنے پر کفر جیسا گناہ مٹ جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، جی، تو عام گناہ جو ہیں وہ کفر جیسے بڑے تو نہیں ہیں، تو کلمہ پڑھنے پہ وہ گناہ کیوں نہیں مٹیں گے؟ تو کلمہ طیبہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اگر موقع ہو تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، 2-5 روپے صدقہ خیرات کر دیں، ڈفرنٹ الگ قسم کی نیکیاں کر لیں، یا کوئی ایک نیکی کر لے، اللہ تعالیٰ بھلا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کریں، وہ نیکی سبب بن جائے گی اس گناہ کو مٹانے کا انشاءاللہ۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ فیکٹری کا مالک اپنے پروڈکٹ کو دیکھ کر، گڈاؤن کو بھرے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اساتذہ اور کسان اپنی کھیتی کو لہلاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اساتذہ اور ذمہ داران اپنے بچوں کو پڑھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، فارغ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ یقیناً آج اس ادارے کے ذمہ داروں کے لیے، معلمین اور معلمات کے لیے یہ دن عید سے کم نہیں ہے، یہ خوشی عید کی خوشی سے کم نہیں ہے کہ اتنی ساری طالبات، اتنی ساری بچیاں حافظ قرآن ہوئی اور عالم دین بنی۔ اللہ رب العزت ان بچیوں کو اپنے اساتذہ اور معلمات کے لیے، معلمین و معلمات کے لیے، اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کے قبول فرمائے، اور جو انہوں نے عہد وفا باندھا ہے، اور یہ سند جو ان کو اس بات کا سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ نے محنت کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے، اگر محنت کرتے رہیں گے اور اسی راستے پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک دین کا کام آپ سے لیتے رہیں گے۔ لہٰذا
چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تکمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکمیل یعنی کام ختم ہوا، بلکہ کام کا آغاز ہوا ہے، کام کا آغاز ہوا ہے، ایک درجے کی تکمیل ہوئی ہے کہ اب استادوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کا وقت ختم ہوا، اب طالبات اور بچوں کے سامنے بیٹھ کر اب ان کے پڑھانے کا آغاز شروع ہوا ہے۔ اب کام کی نوعیت ذرا سی بدلی ہے، ورنہ کام ختم نہیں ہوا، لہٰذا تکمیل نہیں ہے بلکہ ابتدا ہے، آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں جن کی گودوں میں یہ بچے بچیاں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں، اور جن کے دشت شفقت کے سامنے رہتے ہوئے، نگاہوں کے سامنے رہتے ہوئے ان بچوں نے اپنے وقت کو فارغ کیا، اور ماں باپ نے ان کو اتنی مہلت دی، اتنا وقت دیا کہ یہ بچے اس مقام تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عزت افزائی کا باعث بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی رفیع الدین رشادی صاحب ناظرین مدرس اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ طالبات کی خواہش ہے کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ طالبات کو نصیحت فرمائیں۔ دعا سے پہلے چند لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ جی آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، پھر بھی معاف کر دیجئے، پھر بھی معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گنہگار ہیں، بدن کا رواں رواں گنہگار ہیں۔
لیکن ہمارے اس 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ یا اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے علاوہ یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکی اور نہ جھکے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے اللہ، اس پیشانی کی وفاداری کے طفیل، اس پیشانی کے استقامت کے طفیل اللہ پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، معصوم طالبات، معصوم بچیوں نے پیارے اللہ 5-5، 6-6، 10-10 سال کا یہ کورس کیا، حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی، عالمیت کا کورس کیا، احادیث نبویہ کے اسباق پڑھے۔ میرے پیارے اللہ، علم الہی کے ساتھ ان کو نور الہی بھی عطا فرما اور علم نبوت کے ساتھ ان کو نور نبوت بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اب ان بچیوں کا مستقبل بہتر سے بہتر جگہ وابستہ فرما۔ رب کریم، یہ بچیاں یا اللہ جس مرحلے میں بھی قدم رکھیں اس مرحلے میں بہترین فرد بنا کے ان کو قبول فرما۔ یا اللہ ان بچیوں کو بہترین بیٹی، بہترین بیوی، بہترین ماں، بہترین نانی اور بہترین دادی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، معاشرے کا بہترین فرد بنا کے ان کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ، اب یہ بچیاں، اس میں بہت ساری وہ بچیاں ہیں کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اور کسی کے دونوں نہیں ہیں، اور کسی کے دونوں ہیں تو کسی کام کے نہیں ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آج خوشی کے اس موقع پر جس بچی کے باپ حاضر نہیں ہوا ہوگا، جس بچی کی ماں زندہ نہیں ہوگی، آج اس کو ماں یاد آتی ہوگی، آج اس کو اپنا باپ یاد آ رہا ہوگا۔ کاش کہ میری ماں، کاش کہ میرے باپ اس خوشی کے موقع پر شریک ہوتے، حاضر ہوتے۔ میرے پیارے اللہ، اس بچی کی طرف سے اور اس پورے مجمع کی طرف سے یا اللہ ہم اس بچی کی ماں اور باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یا اللہ اس کو اس بات کی خبر کر دیجئے، اس کی قبر میں اس کو اطلاع کر دیجئے کہ تیری بچی آج عالم دین بنی ہے، آج حافظ قرآن بنی ہے، آج پورا مجمع اس کے لیے دعا کر رہا ہے اور پورا مجمع تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، تمہارے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے اس بچی کے حافظہ اور عالمہ بننے کی وجہ سے، اور اس بچی کے لیے جو ان کے اساتذہ دعائیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تمہارے مرتبوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ان کے مرتبوں میں اضافہ فرما دیجیے۔ میرے پیارے رب، اب ان بچیوں کا یا اللہ مستقبل کسی جگہ وابستہ ہوگا، یا اللہ یہ عالمہ بن کر، حافظ قرآن بن کر، اگر ان کو لائق شوہر نہ ملا، فائق شوہر نہ ملا اور آگے کا خاندان بہتر نہ ملا، اللہ صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، اللہ صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، محنت اکارت چلی جائے گی۔ میرے پیارے اللہ، ان کو مستقبل کو روشن فرما۔ جس گھر میں جائیں یا اللہ اس گھر کے اندر اجالا بن جائیں، جس گھر میں جائیں بہترین مربیہ بن کے زندگی گزاریں، یا اللہ اس گھر کی کایا پلٹ دیں، یا اللہ ان کو شان انقلابی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ان کو شان انقلابی عطا فرما۔ رب کریم، جن بچوں کے رشتے ہو چکے ہیں اور اب نکاح ہونے باقی ہیں، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ وہ دن دکھائیے جس دن ان کا نکاح ہو جائے۔ میرے پیارے اللہ، جو بچیاں بالغ ہو چکی، عمر کو پہنچ چکی ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، بہت سو کے غم اور بہت سو کی تکلیفیں تو وہ ہیں جس کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ، آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں۔ میرے پیارے رب، اے اللہ سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عزتوں کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ میرے پیارے اللہ، دنیا میں آپ نے ستاری کی چادر تان کے رکھی ہے، یا اللہ بروز محشر قیامت کے دن بھی اس یا اللہ ستاری کی چادر کو تان کے رکھیے۔ یا اللہ جس طرح دنیا میں آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے، یا اللہ میدان محشر میں بھی چھپائیے گا۔ میرے پیارے اللہ، ہم قیامت کے دن میدان محشر کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اللہ، اگر آپ نے قیامت کے دن یہ فرما دیا، اے میرے بندے، اے میری بندی، تم نے جو کچھ دن کے اجالے میں کے ذریعے سے اس کی مووی بنوائی تھی، اس کی ویڈیو بنوائی تھی، کیا ہم اس کا ڈسپلے کر دیں، دکھا دیں؟ تم کو یہ بات پسند ہے، یا پھر یہ کہ اس کے بدلے تم چپ چاپ جہنم میں چلے جاؤ، یہ پسند ہے؟ اے اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ماہی کلال ایسا نہیں ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ ان گناہوں کو ڈسپلے کر دیا جائے، اس کا اظہار کر دیا جائے۔ میرے پیارے اللہ، اگر ہمارے گناہ کھل گئے، یا اللہ اگر آپ کی ستاری کی چادر ہٹ گئی، یا اللہ پیارے بچے کہیں گے اچھا ہمارے ابو ہو کر ایسے کام کیا کرتے تھے، پیاری بیوی کہے گی میرے سرتاج ہو کر، میرے امانت دار ہو کر ایسے ایسے کرتوت بھی کیا کرتے تھے۔ پیارے اللہ، پیاری ماں دیکھے گی، کہے گی میری چھاتی سے دودھ پی کر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے۔ پیارے باپ دیکھے گا، شرمندہ ہو جائے گا،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے میرا امتی ہو کر ایسا گندہ نامہ اعمال لے کر آئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نہیں چاہتے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نامہ اعمال کے کھلنے پر شرمندہ ہو اور رسوائی کا منہ دیکھیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ جی، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اللہ اپنی معرفت دے دیجیے، اللہ اپنا قرب خاص دے دیجیے، اللہ اپنی ولایت دے دیجیے، اللہ اپنا قرب خاص دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، گناہوں سے جان چھڑا دیجیے، اللہ گناہوں سے جان چھڑا دیجیے، اللہ گناہوں سے جان چھڑا دیجیے۔ اللہ انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجیے، واٹس ایپ کے فتنے سے بچا لیجیے، اللہ فیس بک کے فتنے سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، بچا لیجیے۔ اللہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، اللہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، یہ اللہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ارادوں میں پختگی عطا فرما دیجیے، توبہ میں استقامت عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، کسی زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے لوگوں نے وہ گناہ نہیں کیے جو ہم نے 20 25 سال کی عمر میں کر ڈالے ہیں، اور جو گناہ اب تک نہیں کیے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں کیے کہ ابھی تک موقع نہیں ملا۔ اگر موقع مل جاتا تو وہ بھی کر ڈالتے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ جی، معاف کر دیجیے اللہ جی، معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کے ڈنگ بھی نہیں آتا، مانگنے کے سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اللہ مانگنے کے سلیقہ عطا فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔